دوستوں، ایک لمبے انتظار کے بعد اور دنیا بھر کے میڈیا میں بار بار خبر چھپ جانے کے بعد آخر کار 15 اگست 2024 سے ایک بار پھر سے اسرائیل اور حماس کے بیچ ٹروس ٹاک کی بات کو شروع کروایا گیا۔ مطلب یہ کوششیں شروع کی گئیں کہ کسی طرح سے سیز فائر ہو جائے۔ پہلے کی طرح ہی اس بار بھی یہ جو پوری ڈیل تھی، یہ جو پوری بات چیت تھی، یہ قطر اور مصر کے ذریعے سے انجام دی جا رہی تھی۔ امریکہ کی بھی مگر اس میں خوب انوالومنٹ تھی۔ امریکہ کی طرف سے اس کے جو سیکریٹری ہیں، جو فارن منسٹر ہیں، مطلب اینٹنی بلنکن، ان کو مڈل ایسٹ کے دورے پر بھیجا گیا تھا۔ وہ اگلے 3-4 دن تک رہے اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس ٹاک کو اس بار کامیاب بنایا جائے، ورنہ بہت جلد ہی امریکہ میں الیکشن آ رہے ہیں جس کا نقصان جو کرنٹ رولنگ پارٹی ہے اس کو ہو سکتا ہے۔ 15 اگست سے لے کر اگلے جتنے بھی دن لگاتار یہ پوری ٹاک چلتی رہی، یہ بات چیت ہوتی رہی، ان سبھی میں اینٹنی بلنکن نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا۔ اینٹنی بلنکن کبھی دوحہ میں نظر آئے، مطلب قطر میں، تو کبھی ایجپٹ میں نظر آئے، کبھی اسرائیل میں نظر آئے، ہر جگہ ادھر ادھر دکھتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ ڈیل ہو جائے۔ لیکن اس ڈیل کی سب سے خاص اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس میں خود حماس موجود نہیں تھا۔ مطلب اسرائیل موجود تھا لیکن حماس نہیں تھا۔ حالانکہ رپورٹس اس طرح کی آئیں کہ حماس اپنی اس بات چیت کو قطر اور مصر کے ذریعے سے آگے بڑھوا رہا ہے، جو کہ لاجیکلی سمجھ میں بھی آتا ہے۔ لیکن حماس کا خود اس میٹنگ میں شامل نہ ہونا، اس ٹاک میں شامل نہ ہونا شاید کچھ سمبولک میسج دینے کے لیے تھا۔ میسج ایک تو یہی تھا کہ اسرائیل ایک ایسی طاقت ہے کہ جو نیگوشیٹرز کو ہی مارتی ہے، مطلب ان لوگوں کو ہی مار دیتی ہے کہ جن سے وہ بات چیت کر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ دوسرا میسج یہ تھا کہ یہ جو پوری جو ٹاک چل رہی ہے، یہ جو پوری محفل سجائی گئی ہے، اس بار اس میں ہمیں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ لگاتار اس کی طرف سے پہلے ہی یہ میسج آنے شروع ہو چکے تھے۔ 2-3 دن کی بات چیت ختم ہونے کے بعد اب اینٹنی بلنکن فائنلی مڈل ایسٹ سے امریکہ واپس ہو چکے ہیں، اور جس طرح کے ہاؤ بھاؤ کے ساتھ اور جس طرح کی باڈی لینگویج کے ساتھ وہ مڈل ایسٹ سے امریکہ کی طرف واپس ہوئے، اس کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ ان کا یہ پورا ٹور، ان کا یہ پورا دورہ، یہ پوری ٹاک، یہ سارا سیز فائر کا جو پوری محفل سجائی گئی تھی، یہ ساری ناکام ہوئی ہے۔ اس کو دنیا بھر کے میڈیا میں کمپلیٹلی فیل بولا جا رہا ہے۔ اچھا، جب یہ میٹنگ اور یہ پوری ٹاک فیل ہو گئی، اس طرح کی رپورٹس آئیں، تو امریکہ کی طرف سے سیدھے طور پر حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی یہی بیان دیا کہ حماس انٹرسٹڈ نہیں ہے، حماس نہیں چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو، اسرائیل مان گیا ہے۔ بعد میں پھر حماس کی طرف سے بھی بیان آیا، اور حماس نے جس طریقے کا میسج دیا اس سے لگتا ہے کہ ایک طریقے سے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو انہوں نے کھری کھوٹی سنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خود امریکہ ہی اسرائیل کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہم نہیں ہیں کہ جو ڈیل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بلکہ وہ تو آپ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کر دوبارہ سے ایک نئی طریقے سے ڈیل پر بات کرنی شروع کی ہے، اپنی نئی شرطیں اس میں ڈال دی ہیں۔ نیتن یاہو نے اپنی 2-3 شرطیں ایسی نئی ڈالی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ٹاک میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو بہت پہلے ہی 2 جولائی کو ہی ایک ڈیل پر، ایک ایگریمنٹ پر ہری جھنڈی دکھا دی تھی، وہ بھی اس پروپوزل پر کہ جو امریکہ کی طرف سے خود لایا گیا تھا۔ اس کے پریزیڈنٹ نے میڈیا کے سامنے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ پروپوزل خود اسرائیل کی طرف سے ہے، اور اس کو آلریڈی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی پاس کرا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس پر حامی بھری تھی۔ تو اب ایک نئی طریقے سے بات چیت کو شروع کرنا اور اس پروپوزل میں کچھ اور نئی شرطیں ڈال دینا نیتن یاہو کی طرف سے، یہ وہ چیز ہے کہ جو دکھاتی ہے کہ یہ لوگ وار کا اینڈ نہیں چاہتے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر امریکہ اسرائیل کے لیے اس طریقے کی محفلیں سجوا کر، اس طریقے کی میٹنگ وغیرہ کروا کر صرف زیادہ سے زیادہ ٹائم خریدنا چاہتا ہے، جس میں وہ غزہ کے عام بچوں، کمزوروں اور عورتوں کے خلاف ظلم کرتا رہے۔ آسان بھاشا میں کہیں تو حماس کا یہی کہنا ہے کہ اگر بات چیت شروع کرنی ہے تو پھر سے وہیں سے کرو کہ جہاں سے 1-2 مہینے پہلے چھوٹی تھی پرانے پروپوزل جس پر بات چیت ہوئی تھی۔ اب نئی طریقے سے ہر کچھ مہینے کے بعد اگر ٹاک شروع کرو گے تو پھر ٹائم برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے آپ دنیا کو ہی گمراہ کر رہے ہو، اور اسی وجہ سے ہم اس ٹاک میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور ہم اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی نئی کچھ شرطیں ہیں کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف سے بعد میں ڈالی گئیں، جب انہوں نے دیکھا کہ حماس نے بھی پرانا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور جن کی وجہ سے ہی اب حماس پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ویسے تو یہ سیز فائر کی ٹاک بہت پہلے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی کچھ وقت کے بعد ہی سیز فائر کی ٹاک بھی شروع ہو گئی تھی۔ پچھلے 9-10 مہینے سے لگاتار اس جنگ کو بند کرنے کے لیے اس طرح کی بات چیت ہو ہی رہی ہے،
کبھی مصر میں تو کبھی قطر میں اور کبھی فرانس میں بھی ہم نے دیکھا، ہر جگہ پر اس طرح کی کوششیں، اس طرح کی میٹنگ ہوتی رہی ہیں۔ شروعات میں تو حماس کی بھی بہت سخت شرطیں تھیں اور وہ لگاتار یہی کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے بمباری بند کرو جو ہو رہی ہے، اس کے بعد اپنی فوج کو نکالو غزہ کے اندر، اور اس کے بعد ہی ہاسٹیج ڈیل ہو سکے گی، مطلب بات چیت ہو سکے گی کہ کس کے کتنے قیدی کب چھوٹیں گے، کس طرح سے چھوٹیں گے، کیا ہوگا، سب کچھ۔ لیکن جب لمبے وقت تک یہ کوششیں ناکام ہوتی رہیں، ڈیل ہو ہی نہیں پا رہی تھی، تو دونوں ہی پارٹیز نے پھر دھیرے دھیرے کچھ ڈھیل دکھانی شروع کی، کچھ نرمی دکھانی شروع کی اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں، اپنی شرطوں میں، ان سب چیزوں میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ کی طرف سے ایک پروپوزل آیا جو اس نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی پاس کرا لیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے دیا گیا تھا، ایسا خود امریکہ کا کہنا تھا وہ پروپوزل۔ اس پروپوزل میں امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک ہی وقت میں بمباری بند کرنا، فوج کو بھی کمپلیٹلی غزہ سے باہر نکال لینا اور یہ ساری ڈیل ہو جانا، ادھر ادھر کے قیدی فری ہو جانا، یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پورا سیز فائر، یہ پوری جنگ بندی 3 فیزز میں ہوگی، 3 اسٹیجز میں ہوگی، اور اس کو اس طریقے سے کچھ ڈیوائڈ کیا گیا تھا کہ پہلے فیز میں تو پہلا فیز جو ہوگا وہ صرف 6 ہفتے کا ہوگا، جس میں حماس 30 سے 33 کے قریب اسرائیل کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کرے گا، اس کے بدلے میں وہ بھی 9 گنا 10 گنا جتنا بھی طے پائے گا فلسطینی قیدی جو اس کے یہاں پر بند ہیں ان کو آزاد کرے گا۔ اور اس پہلے فیز میں ہوگا یہ کہ اسرائیل کی آرمی غزہ سے تو باہر نہیں آئے گی، لیکن ان علاقوں سے باہر آ جائے گی کہ جہاں پر آبادی رہتی ہے، جہاں پر گھر بار وغیرہ ہیں، اور ساتھ ہی بمباری بھی کمپلیٹ 6 ہفتے بند رہے گی۔ اور اس کے علاوہ جو انسانی مدد ہوگی، مدد کا سامان ہوگا، وہ بھی لگاتار بڑی تیزی کے ساتھ غزہ کے اندر آتا رہے گا۔ انہی 6 ہفتوں کے اندر اگلا جو فیز ہوگا اس کے بارے میں بھی بات چیت جاری رکھی جائے گی، اور اس فیز میں پھر جتنے بھی زندہ قیدی بچے ہوں گے حماس کے پاس ان سبھی کو آزاد کیا جائے گا، بدلے میں ادھر سے بھی جو ڈیل ہوگی اتنے قیدی یا سارے قیدی جتنے میں بھی ڈیل ہو پائے گی ان کو اسرائیل کی طرف سے رہا کیا جائے گا۔ اور پھر تھرڈ فیز میں فائنلی بات ہوگی پوسٹ غزہ وار کے بارے میں، مطلب غزہ کو کس طریقے سے ری بلڈ کیا جائے گا، کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں فنش کی جائیں گی۔ اب جب یہ پروپوزل پیش کیا گیا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ جو بنجامن نیتن یاہو تھے اسرائیل کے، ان کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ حماس تو یہ مانے گا نہیں، لیکن ہوا یہ کہ حماس نے اس پروپوزل پر ہری جھنڈی دے دی اور لگا کہ مانو اب یہ جنگ بند ہو جائے گی۔ لیکن پھر جیسے ہی نیتن یاہو کی طرف سے یہ دیکھا گیا کہ حماس اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس ڈیل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، فوراً ہی اسرائیل مکر گیا اور اس کی طرف سے 2 اور نئی شرطوں کو اس پروپوزل پر تھوپ دیا گیا، اور ان 2 نئی شرطوں کی وجہ سے حماس فوراً پیچھے ہٹنے لگا۔ اب وہ 2 نئی شرطیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے اسرائیل کی کہ وہ کمپلیٹلی اپنی فوج کو باہر نہیں نکالے گا۔ پہلے تو وہ غزہ کے بالکل بیچ میں سینٹر میں ایک چیک پوائنٹ بنائے گا، اس طریقے کا چیک پوائنٹ کہ جس کی مدد سے جو ساؤتھ سے اور سینٹر سے لوگ نارتھ کی طرف جائیں گے ان کی چیکنگ ہو سکے، ان کی سرچنگ ہو سکے، اور اسی طرح سے اگر نارتھ والے بھی ساؤتھ کی طرف آنا چاہیں گے تو ان کی بھی بڑھیا طریقے سے وہ سرچنگ کر سکے۔ اور دوسری اس کی شرط یہ تھی کہ اس نے جو رفح پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے، خاص طور سے جو پورا کوریڈور ہے، جو پوری لائن ہے مصر اور غزہ کے بیچ میں، وہاں پر جو اس کی آرمی موجود ہے، اس کی جو فوج موجود ہے، اس کو بھی وہ وہاں سے نہیں ہٹائے گا، وہاں پر پرماننٹ کنٹرول رکھے گا، تاکہ مصر سے ٹنل کے ذریعے سے یا جس طریقے سے بھی حماس کو مدد ملتی ہے یا مل سکتی ہے اس پر وہ کنٹرول لگا کر رکھے۔ اب کہنے کو تو یہ صرف 2 شرطیں ہیں، لیکن اگر آپ موٹے موٹے طور پر دیکھیں تو مطلب یہی نکلتا ہے کہ ہم فوج باہر نکالیں گے ہی نہیں، کیونکہ اگر ان 2 شرطوں پر عمل ہوگا تو اسرائیل کی فوج ویسے بھی پورے غزہ پٹی کو ہی کنٹرول کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان 2 نئی شرطوں کی وجہ سے حماس اس پوری ٹاک میں ہی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم پہلے ہی پروپوزل پر حامی بھر چکے ہیں، اور یہ جو پورا ڈرامہ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کی منشا صرف دنیا کو گمراہ کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے اسرائیل کے لیے زیادہ سے زیادہ اور ٹائم بچا سکے، اور ٹائم خرید سکے، جس ٹائم کے اندر دنیا کو لگے کہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل لگاتار غزہ کے بچوں یا پھر غزہ کے کمزور بے گناہ لوگوں پر ظلم و ستم کر سکے۔ اچھا، یہاں پر ہم لوگ یہ بات بھی ایڈ کرتے چلیں کہ یہ جو رفح کوریڈور والا معاملہ ہے، اس پر تو حماس کے ساتھ ساتھ خود مصر بھی اسرائیل کے خلاف ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہاں پر تو ہم بھی تم کو پرماننٹ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ ہونے والے اس معاہدے کی، اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوگی کہ جو 1979 میں اس وقت ہوا تھا، کہ جس معاہدے کے تحت ہی ایجپٹ نے اسرائیل کو مانیتا دی تھی، اس کو ریکگنائز کیا تھا۔
آپ کو اگر یاد ہو تو ہم اس ایگریمنٹ کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے، بلکہ میں کہوں تو پورے اگست بھر، آپ لوگ جس ڈیل کی اتنی زیادہ چرچائیں سنتے رہے تھے، وہ ڈیل پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے۔ شاید ہی اس کے زندہ رہنے کی یا آگے بڑھنے کی کوئی امیدیں باقی رہ گئی ہیں۔ باقی تو امید یہی کرتے ہیں کہ جنگ جلد سے جلد بند ہو جائے۔